وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین ذی وقار، درس شعور قرآن کا جامع مسجد بابری میں دوسرا سبق ہے، اور قرآن پاک کی 56 نمبر سورہ الواقعہ کا بیان شروع کیا گیا تھا۔ اور پچھلے سبق میں سورہ الواقعہ کی 12 آیتیں بیان کی گئی تھیں، اور آج کی گفتگو میں آیت نمبر 13 سے لے کر اور آیت نمبر 26 تک تقریباً 13 آیتیں یہ بنتی ہیں، یہ بیان کی جائیں گی۔ الحمدللہ آج کے درس شعور قرآن میں آج کی محفل کے میزبان امام و خطیب جامع مسجد بابری محترم مولانا عطاء المصطفیٰ نشاہی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اور ہمارے نہایت مشفق مہربان محمد اکرم انصاری صاحب اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ مولانا محمد سہیل اختر مرتضائی صاحب، محترم المقام عزت مآب جناب مشتاق احمد رضا صاحب، الحافظ القاری محمد طیب منظور مرتضائی صاحب، ماسٹر محمد اقبال صاحب، اور نعت خوانان خوش لحان اور عوام اہل سنت اور طلباء کرام، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اس کے گھر میں گزارا ہوا یہ وقت اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پچھلے جو سورہ الواقعہ کے پچھلے سبق میں جو بات ہوئی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے حوالے سے نصیحتیں ارشاد فرمائی تھیں، اور وہ تقریباً 12 آیتیں قیامت کے حوالے سے اور قیامت میں جنتی اور جہنمی دونوں کے فیصلے ہوں گے، اور اس حوالے سے وہ بات ہوئی تھی۔ آج کی آیتوں میں صرف جنتیوں کے حوالے سے جو انعامات، جو نعمتیں اور جو اکرام ان کو دیا جائے گا جنت میں، اس حوالے سے آج کی گفتگو میں بات ہوگی۔ میں پہلے صرف ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس ترجمے میں ہی بات بڑی حد تک واضح ہو جائے گی،
اور پھر مزید اس پر تھوڑی سی بات کر کے بات کو مکمل کر لیں گے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ جنت میں جانے والے لوگوں کے حوالے سے یہ بڑی ایک اہم بات ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جنت میں جانے والوں کی تعداد کن لوگوں کی زیادہ ہوگی؟ فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو پہلے لوگ ہیں ان لوگوں کی تعداد جنت میں سب سے زیادہ ہوگی۔ وقلیل من الآخرین، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آخری لوگ ہیں وہ تھوڑے ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ اب پہلے لوگوں سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ ہی سب سے پہلا نمبر اور سب سے پہلی فہرست یقیناً صحابہ کرام کی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پہلے لوگوں میں تابعین مراد ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں۔ اور اب جو اگلا جملہ ہے وہ قلیل من الآخرین، کہ جو آخری لوگ ہیں امت کے آخری لوگ وہ تھوڑے ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ اب اس آخری لوگوں سے مراد سمجھ نہیں آ رہی کہ کون ہو سکتے ہیں۔ اب قیامت کب آنی ہے کسی کو نہیں پتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے تقریباً 1450 سال ہو گئے۔ اب تو اگر قیامت اس سے کم وقت میں آ گئی تو پھر ہم ہی ہیں جو آخری لوگ ہیں، لیکن اگر قیامت اس سے زیادہ سال گزرنے کے بعد آئی تو پھر عین ممکن ہے کہ ہم بھی اگلوں میں ہی شامل ہوں اور جو ہمارے بعد والے ہیں وہ پچھلوں میں آئیں۔ تو اس لیے آخری لوگ کون ہیں ان کے بارے تو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن پہلے لوگ جو ہیں ان کے بارے پتہ ہے کہ ان میں سب سے بڑا دستہ، سب سے بڑی تعداد صحابہ کرام کی ہے۔ اور دیکھیں یہ ضرور فرمایا کہ جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کے زمانے کے ہیں، میرے مصطفیٰ کی امت کے پہلے لوگ ہیں، وہ زیادہ جنت میں جائیں گے۔ وقلیل من الآخرین، اور جو آخری لوگ ہیں یہ تھوڑے جنت میں جائیں گے۔ بس یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کی بخشش کر کے اللہ تعالیٰ نے جن کو جنت میں داخل کرنا ہے۔ باقی ہمارے معاملات اور ہمارے حال اور ہمارے اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، اور قابل رحم ہیں، یقیناً قابل رحم ہیں۔ ہر بندہ اپنی کتاب کا عالم ہے، وہ سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ اس نے اپنے ماضی میں کیا کیا اور کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ باقی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں داخل فرمائے کہ جن کو اللہ نے جنت میں بھیجنا ہے۔ اب جنت میں بھیجنے کے بعد اب ظاہری بات ہے، عقل بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ جب جنت نے بھیج دیا تو اب جنت کا بھی تعارف ہونا چاہیے کہ جنت کیا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ جنت کے اندر کیا ہوگا، علی سرر موضونہ، کہ جنت کے اندر وہ لوگ بڑے تختوں پر ہوں گے، ان کے تخت بچھا دیے جائیں گے، اور اپنے تختوں پر جیسے بادشاہ اپنے دربار میں لگے ہوئے تخت پر بیٹھتا ہے، ایسے جنتی لوگ بھی ان کی جنت میں تخت لگا دیے جائیں گے ان کے بیٹھنے کے لیے، جہاں وہ بیٹھا کریں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، اور وہ اس میں آمنے سامنے تکیہ لگا کر بیٹھیں گے۔ اب ہم صرف تصور کر سکتے ہیں، اور باقی انشاءاللہ جب جائیں گے تو دیکھ لیں گے۔ کیا خیال ہے جی؟ ہاں، جب جائیں گے تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ، ہم سب جائیں گے اللہ نے چاہا تو۔ اور باقی ابھی تو صرف تصور کر سکتے ہیں کہ آپ تھوڑا سوچیں کہ ایک خوبصورت باغیچہ ہو اور اس میں انواع قسم کے پھل اور پھول لگے ہوں، اور اس میں آمنے سامنے تخت بچھا دیے جائیں، اس طرح بھی قطار ہو، تخت لگے ہوں، اس طرف بھی ایک لمبی قطار ہو، اور اس پر سرخ تکیے بچھا دیے جائیں،
اور ان تکیوں پر ٹیک لگا کر ایک آدمی نوابوں کی طرح، جیسے کوئی بڑی سلطنت کا نواب اپنے باغیچے میں موسم کا لطف لے رہا ہو، اس طرح کی صورتحال ہوگی۔ اور ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ ہم جتنا بھی اچھے سے اچھا سوچ لیں، جنت اس سے بھی زیادہ اچھی ہے، جنت اس سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ یہ تو صرف ہم اپنی تسلی کے لیے یا اپنی سمجھ کے لیے یہ باتیں سوچ رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی جو کرشمہ سازی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو نظارے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ وہ بیان سے باہر ہیں، انسان کبھی بھی ان کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ جنت کیا، دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے خوبصورت اور حسین نظارے ہیں کہ نہ ہمارا کیمرہ ان کو محفوظ کر سکتا ہے صحیح مکمل طور پر، اور نہ ہماری زبان ان کو مکمل طور پر بیان کر سکتی ہے، وہ صرف دیکھے جا سکتے ہیں اور محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ تو جب دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی وادیوں اور خوبصورتیوں کا یہ عالم ہے، تو جنت تو پھر اس سے بہت بڑھ کر اور بہت اعلیٰ ہے۔ تو اس کی نعمتوں کو صرف تصور کیا جا سکتا ہے، اور تصور بھی مکمل نہیں کیا جا سکتا، صرف ہم اپنی تسلی اور اپنے سمجھنے کے لیے تصور کر سکتے ہیں، باقی حقیقتاً اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے حسن اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ بہرکیف رب کائنات نے فرمایا متکئین علیہا متقابلین، کہ آمنے سامنے بیٹھ کر تکیے لگا کر اس میں بیٹھیں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان کے ارد گرد نوجوان لڑکے، ہمیشہ رہنے والے نوجوان لڑکے ان کے ارد گرد پھریں گے۔ اصل میں ہم نے جنت میں حوروں کے متعلق صرف سنا ہے اور زیادہ مشہور بھی وہ ہے، لیکن جنت کے اندر ایک اور بھی مخلوق ہوگی، اور جس کو غلمان بھی کہتے ہیں، اور غلمان عام طور پر ان کے لیے زیادہ لفظ بولا گیا ہے، قرآن پاک نے ولدان بھی لفظ ان کے لیے بولا ہے۔ بہرحال حور و غلمان یہ لفظ آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا۔ تو غلمان ان نوجوان لڑکوں کو کہا جاتا ہے کہ جو جنت کے اندر ہوں گے، اور یہ ایک ہی عمر میں رہیں گے، نہ بوڑھے ہوں گے اور نہ یہ بالکل بچپن میں ہوں گے، بلکہ بالکل مکمل جوانی کے عالم میں۔ جیسے میں صرف اپنے سمجھنے کے لیے یا اپنی تسلی کے لیے بار بار میں یہ لفظ بول رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ فوج کے اندر نئے نئے نوجوان خوبصورت لڑکے جس طرح بھرتی ہوتے ہیں کہ صحت مند، طاقتور، توانا، قد آور اور خوبصورت جوان، کہ جب وہ وردی میں اور اسلحے سے لیس ہو کر جب باہر نکلیں تو ان کو دیکھتے رہنے کو جی کرتا ہے، اور وہ آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں، اس قدر صحت مند اور لمبے دراز قد کے نوجوان۔ تو اس طرح کے لوگ، اس طرح کے لڑکے جنت کے اندر ہوں گے، اور ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ جنتیوں کی خدمت کے لیے ہوں گے، جنتیوں کی خدمت کے لیے۔ اور کیا کیا خدمت کریں گے قرآن پاک نے آگے ان کو بیان کر دیا، اور فرمایا کہ وہ جنتیوں کی خدمت کے لیے یہ ایک گروہ ہوگا۔ ان کے لیے فرمایا کہ یطوف علیہم، وہ ان کے ارد گرد چکر لگاتے رہیں گے۔ اب ارد گرد چکر لگانے سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ کوئی نہایت فرما بردار نوکر مالک کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے کہ جی حضور، جی آقا، ابھی حکم فرمائیں، ابھی کیا کروں، ابھی کیا کروں۔ تو یہ وہ والا چکر لگانا ہے، نہ کہ یہ چکر جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شاید وہ ارد گرد ایسے ایسے گھومتے رہیں گے۔ نہیں، گھومتے نہیں رہیں گے۔ یطوف علیہم، کہ ان کے ارد گرد چکر لگائیں گے، ان کی فرما برداری میں، ان کی تابع داری میں، ان کے دائیں بائیں ہوتے رہیں گے کہ مزید کوئی حکم میرے لیے، مزید میں کوئی خدمت پیش کر سکوں۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ رہنے والے لڑکے جنت کے اندر خدمت کے لیے، جنتیوں کی خدمت کے لیے ان کے ارد گرد پھرتے ہوں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں خوبصورت آفتابیں اور خوبصورت برتن ہوں گے۔ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور خوبصورت بہتی ہوئی شراب کے جام وہ اس سے پیش کر رہے ہوں گے۔ اب جنت کے اندر اللہ تبارک، اچھا یہاں پر ایک میں بات عرض کر دوں، کئی دفعہ کچھ روایات کے اندر ایسا آیا ہے اور آتا ہے کہ جنت کے اندر شراب طہورہ، پاکیزہ شراب پیش کی جائے گی۔ اب اس میں ذہن کے اندر ایک فطور آتا ہے کہ شراب تو حرام ہے، اور شراب تو بڑی ناپاک ہے، بڑی لعنتی اور منحوس شے ہے،
تو جنت کے اندر یہ پیش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جس رب نے جس چیز کو ہمارے لیے منع کر دیا ہم اس بات سے رک گئے، اور جس شے کے لیے ہمیں اجازت دے دی اس میں ہم کام کرتے رہے اور اس میں ہم نہیں رکے۔ یہ ایک اصول ہے۔ شراب طہورہ جو جنت کے اندر ہوگی اس کے متعلق قرآن پاک نے اس جگہ پر بھی آگے بھی ایک دو آیتوں میں اس کے متعلق آیا ہے۔ باقی اس سے مراد قطعاً وہ شراب نہیں جو بدبودار اور کڑوے ذائقے والی شراب ہمارے ہاں بعض لوگ استعمال کرتے ہیں، نہیں، بالکل ایسا نہیں۔ وہ شراب ایک جام ہے۔ جیسے ہم اس دنیا کی زندگی میں کئی ایسے مشروبات ہیں کہ جن کو پی کر ہم بڑا سکون، ٹھنڈک اور راحت محسوس کرتے ہیں اور بڑا لطف لیتے ہیں ان کے ذائقے کا، وہ بھلے وہ پھلوں کے جوس ہوں یا وہ ہماری دوسری جو کمپنیوں کے بنائے ہوئے مشروبات ہوں، ہم ان کو پی کر بڑا لطف لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح کا لذیذ مشروب ہوگا جس کو شراب طہورہ بھی کہا گیا، پاکیزہ شراب کہا گیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ وہ جو نوجوان لڑکے جو دائیں بائیں ہوتے پھریں گے ان کے ہاتھوں میں خوبصورت برتن ہوں گے، اور جن برتنوں میں وہ شراب طہورہ یعنی پاکیزہ شراب سے وہ لبریز ہوں گے اور وہ جام بار بار پیش کریں گے۔ لیکن ساتھ فرما دیا لا یصدعون عنہا ولا ینزقون، کہ یہ شراب ایسی شراب ہے کہ جسے پی کر نہ سر میں درد ہوگا نہ اس کے ہوش خطا ہوں گے۔ مطلب جیسے دنیا کی شراب ہے، اسے پی کر سر میں درد ہوتا ہے اور انسان کے ہوش ختم ہو جاتے ہیں، انسان مدہوشی کے عالم میں چلا جاتا ہے، اس کی عقل ماری جاتی ہے، بےہودگیاں کرنے لگ جاتا ہے اور اسے ہوش نہیں رہتا، اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں رہتی، ماں اور بہن کے درمیان فرق نہیں رہتا، بیوی اور بہن کے درمیان فرق نہیں رہتا، گھر اور محلے کے درمیان فرق نہیں رہتا، اور گلی کے اندر اگر نالی میں گر گیا تو نالی میں پڑا ہوا ہے، گالیاں دے رہا ہے تو گالیاں دے رہا ہے، کسی طرح کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ یہ بےہودہ شراب ہے۔ لیکن وہ شراب جو شراب طہورہ اور پاکیزہ مشروب ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، جب وہ جنت کے اندر دیا جائے گا تو اس سے عقل ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس سے ہوش بھی سلامت رہیں گے، اور اس سے انسان کی طبیعت کے اندر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ ایسا لطف اور ایسا مزہ آئے گا جیسے ہم کسی اچھے ذائقے والے پھل کا جوس استعمال کر کے یا اس کا ملک شیک پی کر ایک لطف لے رہے ہوتے ہیں، اس طرح کا لطف انسان محسوس کرے گا۔ اور وہ نوجوان جنتی خادم جن کا قرآن پاک نے ذکر کیا، وہ جام لے کر اور وہ پیالے لے کر وہ برتن لے کر خدمت کے لیے وہاں پر پیش ہوں گے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا یتخیرون، اور جنتی جس میوے کو پسند کریں گے، جس پھل کو پسند کریں گے، وہ نوجوان اسی پھل کو لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، جنتی پھلوں کے اعتبار سے دو روایتیں ہیں۔ سورہ الرحمن کے اندر اور بعض احادیث کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جنتی لوگ اپنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، اور اپنے تخت پر بیٹھے جس پھل کے کھانے کو ان کا جی چاہے گا وہی پھل کا درخت اپنی ٹہنی کو ان کے تخت کے سامنے یوں کر دے گا، اور اپنے تخت پر بیٹھے بیٹھے وہ پھل توڑ لیں گے اور اس کو استعمال کریں گے۔ ایک روایت یہ بھی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ خادم لڑکے، وہ خادمین کی جماعت جو جنت کے اندر جنتیوں کی خدمت کے لیے ہوگی، جو جنتیوں کا کھانے کو یا استعمال کرنے کو جی چاہے گا وہی پھل وہی میوہ ان کے سامنے لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور صرف میوہ جات یا پھل نہیں، بلکہ فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، کہ پرندوں کا گوشت، مما یشتہون، جس پرندے کا گوشت کھانے کو دل کرے گا، طبیعت چاہے گی، وہی پرندے ان کے سامنے ان کا گوشت بنا کر پیش کر دیا جائے گا۔ یہاں پر بھی مختلف روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوشت کے حوالے سے بیان فرمایا کہ جنتی لوگ جب یہ خواہش کریں گے کہ فلاں پرندے کا گوشت آج کھانے کو طبیعت چاہ رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے، تو اس کا گوشت پکا پکایا بھنا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا،
حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ام المومنین حضرت میمونہ، انہوں نے یہ حدیث پاک روایت کی ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی لوگ جب بھی جنت کا کوئی بھی کسی بھی طرح کے جانور کا گوشت کھانے کا ان کا جی چاہے گا، وہ خواہش کریں گے تو ان کو بھنا ہوا اور پکا ہوا گوشت ان کے ذائقے کے مطابق، ان کی خواہش اور طبیعت کے مطابق لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، جس کا نہ دھواں ہوگا اور نہ جلے کی بدبو آئے گی، اور وہ بالکل خوش ذائقہ اور لذیذ گوشت ہوگا۔ اور یہ بھی ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ جو جنت کے خادمین لڑکے ہیں، وہ نوجوان جو خادمین ہیں جنت کے، وہ یہ ساری چیزیں پیش کریں گے۔ بہرکیف مطلب بتانے کا یہی ہے کہ یہ ساری نعمتیں ان کے تخت پر بیٹھے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا رہے گا، وہ صرف خواہش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کو پورا فرما دے گا۔ اور اس لیے فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ، اور پرندوں کا گوشت، مِمَّا يَشْتَهُونَ، جس کی طرف بھی ان کی طبیعت چاہے گی، جس پرندے کا گوشت کھانے کی ان کی طبیعت چاہے گی، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے گا۔ وَحُورٌ عَيْن، وَحُورٌ عَيْن، فرمایا کہ اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے صدف میں چھپا ہوا موتی ہوتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت قرآن پاک کا جو انداز بیان ہے، آپ یقین کیجئے کہ بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے مصنف، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے نظم اور نثر لکھنے والے جب انہوں نے قرآن پاک کا انداز بیان دیکھا تو چپ ہو گئے، آنکھیں بند کر لیں اور کہا کہ یہ ما حاضل کلام لبشر، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ پڑھ کے ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندے کا کلام نہیں بلکہ رب کائنات کا کلام ہے۔ تو اس لیے قرآن کا جو بیان کرنے کا انداز ہے نا، یقین کیجئے عربی زبان آتی ہو، عربی سمجھنا آتی ہو یا بولنا آتی ہو، اور بندہ قرآن پاک کو ایک ردم کے اندر، ایک لے کے اندر اور ایک کیفیت کے اندر ایک ترتیب کے ساتھ پڑھتا جائے، جو بندہ قرآن کو پڑھتا جاتا ہے، اس کا حسن، اس کا لطف، اس کا مزہ زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا کامثال اللؤلؤ المکنون، کہ ان حوروں کی مثال ایسے ہے جیسے صدف میں چھپا ہوا موتی۔ اب میں اگر اس کی وضاحت کروں کہ صدف میں چھپا ہوا موتی کا کیا مطلب ہے، تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی کہ اب اللہ تعالیٰ نے حوروں کی مثال دی کہ حوروں کی مثال ایسے ہے، صدف کہتے ہیں سیپ کو، جیسے سیپ میں موتی چھپا ہو۔ اور اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات عرض کروں، سیپ سمندر کے اندر ہوتی ہے، اور سیپ صرف ایک دفعہ سمندر کی اوپر کی تہہ پر آتی ہے، ورنہ یہ سمندر کے اندر نچلی تہہ میں رہتی ہے۔ ایک دفعہ یہ اوپر آتی ہے سمندر کی اوپر کی آخری تہہ میں، اور سمندر سے اپنا منہ باہر نکالتی ہے پانی کے اندر، اور اپنا منہ ایسے کھولتی ہے سمندر کے اندر۔ اب ظاہری بات ہے وہاں نہ مٹی نہ گرد و غبار، اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے، پانی ہی پانی ہے۔ اور یہ سیپ، یہ صدف جس کو کہتے ہیں، سیپ جس کو کہتے ہیں، سیپ آپ نے دیکھی ہوگی، ریت میں بھی اس کے کچھ حصے مل جاتے ہیں۔ اچھا، یہ کیا کرتی ہے کہ سمندر میں ایسے اوپر آتی ہے اور اپنا منہ کھولتی ہے، اور اپنا منہ کھول کے بارش جب ہوتی ہے تو کسی سیپ میں جب بارش کا صرف ایک قطرہ گرتا ہے تو یہ اپنا منہ بند کر لیتی ہے اور پھر سمندر کی تہہ میں نیچے چلی جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش کے 2 قطرے اس کے اندر گرتے ہیں اور یہ اپنا منہ بند کر لیتی ہے اور نیچے چلی جاتی ہے۔ اور وہ جو جس سیپ میں ایک قطرہ بارش کا گرتا ہے اس میں ایک موتی بن جاتا ہے، اور جس میں 2 قطرے گرتے ہیں اس میں 2 موتی بن جاتے ہیں، اور صرف اتنے ہی ہوتے ہیں، یا ایک موتی ہوتا ہے یا 2 موتی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ سیپ وہ صدف جو اپنی زندگی میں کہہ لیں کہ اپنی زندگی میں وہ صرف ایک دفعہ منہ کھولتی ہے چند لمحوں کے لیے، اور جو ہی اس میں بارش کا قطرہ گرتا ہے پھر ہمیشہ کے لیے وہ اپنا منہ بند کر لیتی ہے اور سمندر کی تہوں میں چلی جاتی ہے۔ تو اس میں جو موتی پیدا ہوتا ہے، اس موتی کو نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے ہاتھ لگایا، نہ اس پر مٹی پڑی، نہ گرد پڑی، نہ غبار پڑی، نہ اس کو کسی نے استعمال کیا، اس کو کسی نے چھوا تک بھی نہیں ہے اس موتی کو جو سیپ کے منہ کے اندر ہے۔
تو رب کائنات نے یہ مثال دے کر کہا کہ حور عین، کہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہیں، کا امثال اللؤلؤ المکنون، اور ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے صدف میں چھپا ہوا موتی، مطلب جن کو کبھی کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، کبھی کسی نے دیکھا نہیں، نہ کبھی ان پر گرد پڑی ہے نہ مٹی پڑی ہے، بالکل صاف اور شفاف، جیسے شیشے کے اندر پیک کوئی چیز ہو اور جس پر گرد و غبار کا نام و نشان تک نہ ہو، اس طرح کی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے۔ اور پھر یہ صاحب رب کائنات نے فرمایا کہ یہ کن کو ملیں گی اور یہ کیوں ملیں گی؟ جنتیوں کو ملیں گی، لیکن وجہ بیان فرمائی جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان نیکیوں کی جزا ہے جو نیک کام یہ لوگ دنیا کی زندگی میں رہ کر کرتے رہے ہیں۔ یاران گرامی، یہاں پر بات اب آ گئی ہمارے اوپر کہ دنیا کی زندگی میں رہ کر انسان جو اچھے کام کرتے رہے، نیک کام کرتے رہے، ان کا بدلہ اور ان کی جزا بیان کی گئی۔ جتنی بھی پیچھے جنت کی باتیں ہوئی کہ یہ سارا کچھ اس کام کی جزا ہے، نیک عمل کی جزا ہے جو نیک عمل دنیا کی زندگی میں رہ کر انسان کرتے رہے ہیں۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اور جنت کے اندر وہ کوئی بیکار اور گناہگاری والی بات نہیں سنیں گے۔ مطلب دنیا کی زندگی میں جب کافی سارے لوگ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ظاہری بات ہے انسان کبھی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات بھی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی تلخ باتیں بھی ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی مشکل باتیں بھی ہو جاتی ہیں، کوئی باتیں دل کو اچھی لگتی ہیں، کچھ دل کو اچھی نہیں بھی لگتی، لیکن جنتی جب جنت میں جائیں گے کبھی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس بات پر وہ ایک دوسرے کے ناراض ہو جائیں، کسی بات پر غصہ ہو جائیں یا بات جو دل کو بری لگتی ہو۔ اس لیے فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا، کہ کوئی فضول بات نہیں ہوگی جنت کے اندر، ولا تأثیما، اور نہ کوئی گناہ والی بات جنت کے اندر ہوگی۔ اور ساتھ فرما دیا کہ الا قیلا سلاما سلاما، مگر یہ کہ وہ یہی بات مسلسل سنتے رہیں گے، سلامن سلامن، یعنی ایک دوسرے پر سلامتی ہی بھیجتے رہیں گے، سلامتی ہی بھیجتے رہیں گے، اور اسی طرح ان کی جنت کی زندگی گزرے گی۔ یعنی وہاں پر امن ہی امن ہوگا، سلامتی ہی سلامتی ہوگی، اور کسی طرح کے کوئی گناہ کا معاملہ وہاں پر نہیں ہوگا، کسی طرح کی کوئی دل آزاری نہیں ہوگی، اور کسی طرح کی کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہوگی۔ یاران گرامی، یہ آیت نمبر 26 تک ہم نے سورہ الواقعہ پڑھی ہے۔ میں قرآن پاک کا درس مکمل ہو چکا ہے، میں اس پر صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج اس دنیا کی زندگی میں ہمیں نیک کام کرنا جتنا مشکل لگتا ہے، اب آپ نے پڑھ کے دیکھ لیا، سن کے دیکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر ہی عظیم اور بڑی نعمتیں انسان کے لیے جنت کے اندر رکھی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جس رب نے اتنی عالی شان جنت بنائی اور اس میں اتنی عظیم و شان نعمتیں رکھیں، اور جن کی تفصیل ہم بیان کرتے رہیں تو نہیں کر سکتے، اور ہماری زبانیں قاصر ہیں جن کا بیان کرنے میں، تو یہ اتنی بڑی نعمت اور اتنے بڑے انعام بغیر محنت کے تو نہیں مل جائیں گے، ایسے ہی کسی کو تو نہیں دے دیے جائیں گے، یقیناً اس کے لیے بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ اور آج دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں برائی کرنا آسان ہے، لیکن نیکی کی طرف جانا، اچھائی کی طرف جانا بہت مشکل ہے۔ آج یہاں پر آپ اعلان کر دیں کہ رات کو کھاڑا لگے گا اور وہاں پر فلاں مشہور ڈانسر آئیں گی، وہ ڈانس کریں گی، تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ کھچا کھچ سارا میدان بھر جائے گا، لوگ بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ دور دراز سے آ جائیں گے۔ لیکن وہی اعلانات اگر جلسے کے لیے ہوں، درس قرآن کے لیے ہوں، تو ظاہری بات ہم سن لیتے ہیں، لیکن اس پر چند ایک چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی محبت ڈال دی ہے، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی الفت پیدا کر دی اور قرآن سے رغبت جن کو دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے جن کا نصیب لکھا وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو آج دنیا کی زندگی میں اس طرح کا افراتفری کا دور ہے کہ ہمیں برائی کرنا آسان ہے اور برائی کے موقع بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس، لیکن اس سخت ماحول میں اپنے آپ کو برائی سے بچا لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو برائی سے بچا کر اس سخت ماحول کے اندر بھی برائی سے بچا کر نیکی کی طرف لے آئیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری نعمتوں کا ہمیں حقدار بنا دے گا کہ میرے یہ بندے وہ ہیں کہ جو بڑے سخت حالات کے اندر بھی
جبکہ ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے برائی کرنے کے ہزاروں موقع موجود تھے، لیکن اس کے باوجود یہ برائی کو ٹھوکر مار کر یہ نیکی کی طرف آ گئے، میری فرما برداری کی طرف آ گئے۔ تو پھر جس طرح یہ لوگ دنیا کی زندگی میں ہم لوگ اپنے رب کو راضی کر دیں گے کہ رب راضی ہو جائے گا کہ دنیا میں ہزار برائی کے موقع تھے، لیکن یہ سب کو چھوڑ کر یہ میرے گھر میں، یہ میری راہ میں، یہ میرے راستے پر میری فرما برداری کے لیے آ گئے۔ اور جس طرح رب تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے گی، اس طرح مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راضی کر دے گا کہ جب جنت کی بہاریں اور جنت کی نعمتیں ہمیں ملیں گی اور عطا ہوں گی اور ہم دیکھیں گے، تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جنت کی نعمتیں ہم بیان نہیں کر سکتے، اور ہمارے الفاظ جنت کا حسن بیان نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اپنی تسلی کے لیے ہم پڑھ لیتے ہیں، یا ایک اپنے اندازے کے لیے، یا صرف ذہن میں ایک تصور اور خیال بنانے کے لیے ہم پڑھ لیتے ہیں، ورنہ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس قدر خوبصورت جگہ ہے۔ تو اللہ تبارک آج ہم اپنے رب کو راضی کر لیں تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہمارا رب ہمیں راضی کر دے گا، اور وہ جنت کی نعمتوں سے اور جنت کی بہاروں سے ہمیں راضی کر دے گا اور ہم خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں قرآن پاک کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے۔ اور دیکھیں پورے قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن پاک صرف جنت کی باتیں نہیں کرتا، ساتھ جہنم کی باتیں بھی ہیں، صرف انعام کی باتیں نہیں کرتا، ساتھ سزا کی باتیں بھی ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی مہربان باپ سب سے بڑھ کر اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ باپ بعض دفعہ اپنی اولاد کے لیے بڑے میٹھے لفظ بولتا ہے اور بعض دفعہ بڑے سخت لفظ بولتا ہے۔ بعض دفعہ باپ اپنے بچوں کو لالچ بھی دیتا ہے۔ اچھے مثال کے طور پہ بچہ اسکول نہیں جا رہا تو بعض دفعہ ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم بچے کو پیسے کا لالچ دے کر کہہ رہے ہوتے ہیں، نہیں بیٹے میں اپنے بچے کو پیسے دوں گا، یہ لو 10 روپے لے لو، 50 روپے لے لو، لیکن میرا بچہ اسکول جائے گا۔ اور بڑے میٹھے انداز میں، بڑے پیار بھرے انداز میں ہم اپنے بچے کو لالچ دے کر اس سے اچھا کام کروا رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھی اچھا کام کرواتے ہیں۔ تو اصل میں ڈانٹ کے اندر بھی پیار ہے، اور پیار میں تو پھر پیار ہے ہی، یا انعام دینے میں تو پیار ہے ہی، اس ڈانٹ ڈپٹ کے اندر بھی بڑا پیار ہے۔ اور یہی وہ ڈانٹ ڈپٹ ہے قرآن پاک نے جو اللہ کریم نے جو لہجہ استعمال فرمایا کہ کہیں جہنم سے ڈرا کر اور سزا کی باتیں سنا کر ہمیں برائیوں سے بچنے کا کہا کہ دیکھ لو برائیاں کرو گے تو یہ جہنم ہے، اس کا اتنا سخت عذاب ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کہیں یہ فرما کر ہمیں برائیوں سے روکا، اور کہیں جنت کا لالچ دے کر کہ نیک کام کرو گے وہاں پر یہ ملے گا، یہ جنت ہے، یہ جنت ہے۔ میں سمجھتا ہوں دونوں لہجوں کے اندر ہی اللہ کی مہربانی نظر آ رہی ہے، اس کا فضل اور اس کا کرم نظر آ رہا ہے۔ بس اس کی امید یہ ہے، یا رب کی طلب یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ انسان ہدایت کے راستے پر آ جائیں، بھلے ڈرا دھمکا کر یا لاڈ اور پیار کے ساتھ، کسی بھی لہجے کے ساتھ یہ سیدھے راستے پر آ جائیں، ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ وہ مالک ہے، وہ ایسا میٹھا لہجہ نہ بھی استعمال کرے تو ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ وہ کبھی پیار اور محبت کے ساتھ اور کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر کے ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے کے آنا چاہتا ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کا رستہ نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کا رستہ نصیب فرمائے، اور ہم وہ رستہ اختیار کریں جس کی اللہ اور اس کے رسول خواہش کرتے ہیں، اور جس پر اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس رستے سے بچنے کی توفیق دے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات قرآن پاک کو صحیح معنوں میں ہمیں پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ وما علینا الا